بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، رب الشہداء والصدیقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الشہداء المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين، وجعلنا وإياكم من الطالبين بصاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام، اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه، وَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ۔ میدان کربلا میں شام غریباں آ گئی۔ ایک کل کی رات تھی اور ایک آج کی رات ہے۔ گزرے ہوئے کل کی رات شب شہیداں تھی، آج کی رات شام غریباں۔ کل ہر بہن کے پاس بھائی موجود تھا، ہر بچی کے سر پہ باپ کا سایہ تھا، ازواج کے سہاگ سلامت تھے، خیمے لگے ہوئے تھے، فرش بچھے ہوئے تھے، چراغ جل رہے تھے، سروں پہ چادریں تھیں، اور یہ صرف 24 گھنٹے گزرے اور اتنی بڑی تبدیلی آ گئی کہ بہن بغیر بھائی کے رہ گئی، بچی یتیم ہو گئی، ازواج کے سہاگ اجڑ گئے، خیمے جل گئے، فرش لوٹ لیے گئے، چادریں چھین لی گئیں، اور سورج ڈوبا تو کربلا کے میدان میں اندھیرا۔ ہاں، جہاں پہ زینب اپنے لٹے ہوئے گھر کو لے کے بیٹھی ہے وہاں پہ اندھیرا نہیں ہے، وہاں روشنی۔ کیا کسی غیرت مند مسلمان کو خیال آ گیا اور اس نے سورج ڈوبتے ہی آگے بڑھ کے کہا کہ اے محمد کی نواسی، ہمیں پتا ہے کہ چھوٹے بچے اندھیرے میں ڈر جاتے ہیں، ہم یہ بچوں کے لیے چراغ لائے ہیں نا، یہ چراغ کی روشنی نہیں ہے، یہ جلتے ہوئے خیموں کی روشنی، جس روشنی میں زینب اپنے لوٹے ہوئے گھر کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اور اگر یہ جملہ کہوں تو شاید 28 رجب سے اس کا ربط مل جائے، اپنے لٹے ہوئے گھر کو لے کے بیٹھی بھی ہے اور اپنے بھائی سے کیے ہوئے وعدے کو پورا بھی کر رہی ہے۔ کئی حدیثوں کو ملا کر علماء 28 رجب کے حوالے سے بھائی اور بہن کی ایک گفتگو نقل کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایز اٹ از تو تاریخ میں نہیں ملے گی، یا مختلف حدیثیں۔ گورنر مدینہ نے حسین کو بلایا، حسین گئے اور واپس آئے۔ اس دوران سب سے زیادہ بے چینی اور بے قراری سے زینب کبریٰ مکان کے صحن میں ٹہل رہی ہیں، بار بار صحن میں جاتی ہیں، آسمان کو دیکھتی ہیں، خدا بندہ میرا بھائی تیری حفاظت میں، خدا بندہ زینب اپنے بھائی کو نہیں کھو سکتی ہے، دشمنوں کے درمیان میرا بھیا گیا ہوا ہے۔ زینب نے شکرانے کی نماز بھی مان لی۔ شہزادی، یہ تو تھوڑی دیر کے لیے میرا آقا
گورنر کے محل کی جانب گیا تو آپ اتنی پریشان ہو گئی. اور جب کربلا میں آخری رخصت کے موقع پہ حسین نے کہا تھا زینب بہن آج 55 برس کا بھائی اور بہن کا ساتھ چھوٹ رہا ہے, میرا آخری سلام لو, تو اس بہن کے دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی. واپس آئے حسین, تاریخ کی روایتوں کو ملا کے اپنے الفاظ میں. زینب نے گھبرا کے کہا بھیا خیریت ہے, تمہیں کیوں بلایا گیا تھا. حسین نے کہا زینب یزید نیا حکمران بنا, حاکم شام مر گیا اور مجھ سے یزید کی بیعت طلب کی گئی. بہت بڑا جہاد حسین کو کرنا, اور جیسا کہ اس پہلے عشرے میں بار بار کہہ چکا ہوں, یہ جہاد حسین کر نہیں سکتا جب تک کہ زینب ساتھ نہ ہو, جب تک کہ اصغر ساتھ نہ ہو. زینب نے کہا بھیا کیوں بلایا. جہاد کا آغاز ہو رہا ہے. حسین ایک مرتبہ کہتے ہیں زینب مجھ سے یزید کی بیعت مانگی گئی. زینب نے گھبرا کے کہا تو بھیا تو نے کیا جواب دیا. حسین نے کہا بتا میں کیا جواب دوں. زینب گھبرا کر بھیا مجھ سے پوچھ رہا ہے, تو امام زمانہ ہے, تو امام وقت ہے, تو بتا کیا جواب دیا. حسین نے کہا نہیں زینب میں نے ہر چیز میں مشورہ لیا, بتا میں کیا جواب. ایک مرتبہ زینب کی گھبراہٹ اور بڑھ گئی. بھیا مجھ سے پوچھ رہا ہے, مجھ میں اور تجھ میں کیا فرق ہے. جو تیرا نانا ہے وہی میرا نانا ہے, جو تیرا بابا ہے وہی میرا بابا ہے, جو تیری ماں ہے وہی میری ماں ہے, جو دودھ تیری غذا ہے وہی میری غذا تھا, جو خون تیری رگوں میں ہے وہی خون میری رگوں میں ہے. ہاں اگر کوئی فرق ہے تو یہ ہے کہ حسین کے سر پہ علی کا ماما ہے, زینب کے سر پہ زہرا کی چادر ہے. کیا میرا امتحان لے رہا. حسین نے کہا نہیں زینب امتحان نہیں لینا ہے, بڑے مرحلے سے گزرنا اس لیے پوچھ رہا ہوں. بس اب تو علی کی بیٹی کو مدینے میں جلال آ گیا. بھیا نہ کر دے, تو اور یزید کی بیعت کرے یہ کیسے ممکن ہے. حسین نے کہا انکار تو کر دوں گا لیکن بڑا جہاد کرنا پڑے گا. زینب نے کہا کوئی بات نہیں ہے, ہم دونوں مل کے یہ جہاد کریں گے. بتا کہ کیا جہاد کرنا ہے. حسین نے کہا ایک بھی نہیں 2 میدان فتح کرنا ہے, ایک کربلا کا میدان ہے, ایک شام کا میدان ہے. زینب نے کہا بھیا ہم دونوں میدان فتح کریں گے. ایسا کر کربلا کا میدان تو اپنے ذمے لے لے اور شام کا میدان زینب کے حوالے کر دے. مگر بھیا جب کربلا میں تو جائے گا تو ہر منزل پر بہن تیرے ساتھ تو ہوگی. جب شام میں زینب جائے گی تو کیا تو اپنی زینب کے ساتھ چلے گا. شاید حسین نے کہا ہو زینب میرا بدن تو نہ آ سکے گا, وہ تو کربلا میں رہے گا, مگر نو کے نیزہ پر میرا کٹا سر ہر منزل پہ تیری سواری کے آگے آگے چل رہا ہوگا. زینب کو شریکت الحسین انہی روایتوں کی بنا پہ کہتے ہیں. بھیا کوئی بات نہیں ہے, دونوں میدان فتح کریں گے. کربلا تیرے حوالے ہے, شام میرے حوالے ہے. اور بھیا کام تقسیم کر لیتے ہیں. تو مرد ہے, خیمے کے باہر کے کام تیرے لیے, میں عورت ہوں, خیمے کے اندر کے کام میرے لیے ہے. مجاہد کو تیار میں کروں گی, گھوڑے پہ تو سوار کرائے گا, مختل سے لاشا تو اٹھا کے لائے گا, صفے ازا بچھا کے زینب خیمے میں بیٹھے گی. بھیا بچوں کو بھی تقسیم کر لے. تو مرد ہے, لڑکے تیرے حوالے, میں عورت ہوں, لڑکیاں میرے حوالے. اب قیامت تک اصغر کربلا میں تیرے ساتھ رہے گا اور قیامت تک سکینہ شام میں میرے ساتھ رہے گی. اور بھیا لڑکے تیرے حوالے, لڑکیاں میرے حوالے. اصغر کے گلے میں تیر لگے گا تو تیری گود میں, اور سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگیں گے تو میری گود میں. اور یہی وہ منزل آ گئی جہاں زینب کا جہاد شروع ہوا. 28 رجب سے 10 محرم کی سے پہر تک زینب تھی, اور ادھر حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا. اب زینب نہ رہی, اب زینب نہ رہی. اب زینب کبھی عباس بنی, اب زینب کبھی اکبر بنی, اب زینب کبھی حسین بنی. سائیکالوجی کے ماہرین کہتے ہیں اور ہمارا تجربہ ہے کہ 3 مصیبتیں ایسی ہیں کہ کسی ایک پر کوئی ایک مصیبت آ جائے آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا. اگر کسی کا جوان بیٹا مر رہا,
اور آپ گئے اس کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے فلاں بیماری کا علاج کیا ہے؟ وہ کہے گا دیکھتے نہیں ہو میرا 18 سال کا جوان ہاتھ سے نکلا جا رہا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا، کسی اور وقت آنا۔ کہا جاتا ہے کہ جب کہیں آگ لگ جائے اچھے بھلے آدمی ہوش و حواس کھو دیتے ہیں، آپ لائر کے پاس گئے فلاں مسئلے میں قانون کیا کہتا ہے؟ وہ کہے گا دماغ صحیح ہے، میرا سارا گھر آگ میں جل رہا، میری بچیاں آگ میں جل رہی، میرے گھر کی عورتیں آگ میں جل رہی، میری سمجھ میں کوئی قانون وانون نہیں آتا۔ اور کہا جاتا ہے اگر کہیں ارتھکویک کے زلزلہ آ جائے آدمی ماں اولاد کو بھلا دیتی ہے، مگر ہمارا سلام علی کی اس بیٹی زینب پر، ہمارا سلام عباس کی بہن زینب پر میدان کربلا میں ایک نہیں 18 لاشوں کے درمیان کھڑی ہے۔ میدان کربلا میں تمام خیمے جل رہے، جلتے خیموں کے درمیان ہے میدان کربلا میں زلزلہ، مگر سلام اس شریکۃ الحسین زینب پر کس طرح لٹے ہوئے گھر کو سنبھال رہی۔ جو جملہ ابھی حجت الاسلام مولانا عمرانی صاحب نے کہا اسی جملے کو میں اردو میں بھی دوہرا رہا ہوں، کس طرح لٹے ہوئے گھر کو سنبھال رہی ہے۔ میرا مظلوم آقا سجاد تو کہہ گیا تسبیح ٹوٹ جائے تو جس طرح دانے بکھر جاتے ہیں، میدان کربلا میں ہمارا گھرانہ بکھر گیا۔ کچھ لوگ نہیں تھے تو یہ روایت دوہرا دوں۔ مدینے میں کسی نے پوچھا تھا مولا جب آخری خیمہ جلا تو آپ کے گھرانے کی کیا حالت تھی؟ مولا کے ہاتھ میں تسبیح تھی، کہا اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو کس طرح سے دانے زمین پہ بکھر جاتے ہیں، ہمارا گھرانہ کربلا میں بکھر کے رہ گیا۔ اور ایک بار اندھیرا چھانے لگا، شام غریبہ آنے لگی، زینب نے کلثوم سے کہا کلثوم بہن زیادہ زحمت نہیں دینا ہے، بہت رات ہو گئی، شام غریبہ کی مجلس اتنی لمبی نہیں ہوتی ہے، بس زیادہ زحمت نہیں دینا ہے، آخری 2 یا 3 جملے۔ زینب نے کہا کلثوم بہن جب خیمے جلے تھے، جب گھوڑے دوڑے تھے، جب بچوں کے رخسار پہ تماچے لگے تھے، جب بچیوں کے بدن پہ کوڑے مارے گئے تھے، جب بیبیوں کے سر سے چادر چھنی تھی تو یہ سارے بچے گھبرا کے بھاگے تھے، آؤ آؤ انہیں جمع کریں، آؤ انہیں لے کے آئے، ہمارا سلام اس کلثوم پر، ہمارا سلام علی کی بیٹی زینب پر۔ یہ وہ خواتین ہیں جو دن کی روشنی میں شہروں میں بھی کبھی اکیلے گھر سے باہر نہیں گئی ہیں، آج رات کا اندھیرا ہے، آج اکیلی اور تنہا ہے، اور آج کربلا کا جنگل بند ہے، دونوں بہنیں ہیں۔ کئی بچے رو رہے تھے ان کو لے کے آئیں، کئی بچے سو رہے تھے ان کو لے کے آئیں، اور کہیں وہی روایت جو ابھی آپ نے سنی۔ ایک بار یہ دیکھا کہ اولاد عقیل کے 2 شہزادے ایک جھاڑی کے نیچے گلے میں باہیں ڈالے سو رہے ہیں۔ زینب نے کہا کلثوم آہستہ چلو، آہستہ چلو، ایسا نہ ہو بچوں کی آنکھ کھل جائے دوبارہ نیند نہیں آئے گی۔ قریب پہنچی تو دیکھا یہ سوتے ہوئے بچے نہیں ہیں، ننھے ننھے امام زادے، سینے پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان، گھوڑے دوڑے تھے، بچے اس کی لپیٹ میں آ گئے، سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان۔ زینب نے کہا کلثوم بہن گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، اگر عباس و حسین نہ رہے تو کیا ہوا، ہم تو ہیں، ایک لاشا تم اٹھاؤ، ایک لاشا میں اٹھاتی ہوں۔ جھکی میں نے، ایک لاشا زینب نے اٹھایا، ایک کلثوم نے اٹھایا، مگر اب زینب کا دل بھر آیا۔ ایک بار بس ایک جملہ کہا، فرات کو دیکھا، فرات کو دیکھا، ایک جملہ کہا عباس تو نہ رہا تو تیری بہنوں کو لاشیں بھی اٹھانا پڑ رہے، ہائے میرا عباس۔ بچے جمع کیے گئے، سوتے ہوئے بچے، روتے ہوئے بچے، ننھے ننھے لاشیں، مگر ایک بار زینب گھبرا گئی، کلثوم ارے سارے بچے جمع ہو گئے، مجھے سکینہ نظر نہیں آ رہی، ارے میری سکینہ، بھیا جاتے وقت سکینہ کو میرے حوالے کر گیا، ارے میرے بھائی کی نشانی سکینہ، ارے سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے، آؤ ہم سکینہ کو ڈھونڈیں۔ تم فرات کی جانب جاؤ، میں قتل گاہ کی جانب چلتی ہوں۔ کلثوم فرات کی جانب چلی، سکینہ تو نظر نہ آئی، جوان بھائی کا لاشا نظر آ گیا۔ خدا کسی بوڑھی بہن کو اپنے جوان بھائی کا ایسا لاشا نہ دیکھا ہے۔ اور ادھر
خدا آپ کو جب کربلا لے جائے اور جو جا چکے ہیں وہ جو قتل گاہ ہے، زینب ایک بار سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی چلی، آواز دیتی ہوئی چلی، آواز دیتی ہوئی سکینہ پھوپھی پکار رہی ہے جواب دو، ارے اب میں تجھے تماچوں سے بچا لوں گی، اب میں تجھے کوڑوں سے بچا لوں گی۔ سکینہ کا جواب تو نہ آیا، سکینہ کی آواز تو نہ آئی، حسین کی آواز آ گئی، زینب ذرا آہستہ بولو، زینب ذرا آہستہ بولو۔ بھائی کی آواز، زینب بھائی کی آواز سن کے چلی، دیکھا مقتل میں بے سر کا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال لاشا بہا ہے، سر تو نو کے نیزہ پہ بلند ہو گیا اور یہ لاشا پڑا ہے، اور لاشے کے سینے پر سر رکھے ہوئے ننھی سکینہ سو رہی ہے۔ زینب نے قریب جا کے سکینہ کا بازو ہلایا، سکینہ بیٹے یہاں کہاں آ گئی؟ گھر والوں کو چھوڑ کے جنگل میں کوئی نہیں سوتا ہے۔ بچی نے تڑپ کے کہا لیکن پھوپھی اماں میرا بابا بھی تو یہی سو رہا ہے۔ زینب کہتی ہے نہیں سکینہ میرے ساتھ چلو، یہاں سارے گھر والے ہیں، مگر ایک بات تو بتاؤ، رات کا اندھیرا کسی کی بھی پہچان یا چہرے سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے؟ تیرے بابا کا سر کاٹ لیا گیا، لباس لوٹ لیا گیا، نہ لباس سے پہچان نہ چہرے سے پہچان، اور اندھیرے میں کیسے پہچانا یہ تیرا بابا ہے؟ کہا پھوپھی اماں جب خونی نے تماچے لگائے، جب شمر نے کوڑے مارے، میں نے گھبرا کے فریاد کی بابا تیری سکینہ تماچے کھا رہی ہے، بابا مجھے بچا لے۔ ایک بار اسی بے سر کے لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ، سکینہ بیٹی یہاں پہ آ، یہاں تیرا بابا آرام کر رہا۔ بابا نے بلایا تھا، بابا نے، اور سکینہ کو لے جا کے سارے بچوں کے ساتھ لٹا دیا گیا، ننھی بچی بھی سو گئی۔ اور پھر میرے خیال میں کربلا کے واقعے میں سیلانیوں اور بیویوں کے دل پہ سب سے زیادہ قیامت اس وقت گزری ہوگی۔ پھر ایک مرتبہ پانی آ گیا، اب مجھے نہیں معلوم یہ پانی کون لے کے آیا، یہ زوجہ حر کی روایت صحیح ہے کہ کہیں اور سے آیا، لیکن بہرحال رات کے اندھیرے میں پانی آ گیا۔ پانی لانے والوں نے آواز دی سجاد کو، فرزند رسول ہم یہ بچوں کے لیے پانی لائے۔ سجاد نے پانی لے لیا، پھوپھی کے قریب آئے، اور یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوگا۔ کیسے؟ اگر آپ کو کسی سے بہت محبت اور وہ کوئی چیز آپ سے مانگ رہا ہے، آپ اس کو نہ دے سکے، اور وہ چیز کو یاد کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، جب بھی وہ چیز یاد آئے گی آپ کو اپنا وہ مرنے والا یاد آئے گا۔ ارے کربلا کی بیویوں نے پانی دیکھا، اکبر کی ماں لیلا کو یاد آیا، ہائے میرا اکبر کتنا پیاسا تھا، پانی دیکھ کر کہا ہوگا اکبر بیٹا تو نے بابا سے پانی مانگا، پانی آ گیا۔ فروا کو اپنا قاسم یاد آیا ہوگا، لیکن ایک بات بتائیے، جیسے ہی پانی کو دیکھا ہوگا اور رباب کی نگاہ اپنی خالی گود پر پڑی ہوگی، کیا قیامت گزری ہوگی؟ بس اب پہلی مرتبہ زینب کو جلال آ گیا، آخری جملے ہیں میرے، وہ پہلی مرتبہ زینب کو جلال آ گیا۔ بڑا صبر سے کام لیا ہے، بڑی صابرہ ہے، علی اور فاطمہ کی بیٹی، ہر منزل پر اپنے آپ کو اور اپنے جلال کو روکا ہے، جلال آ گیا۔ سجاد بیٹا پانی واپس کر دے، مجھے پانی نہیں چاہیے۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں پانی آ گیا ہے، پانی لیجئے بھی اور نوش بھی کیجئے۔ سجاد بیٹا مجھے پانی نہیں چاہیے، میرا اکبر پیاسا گیا، میرا باپ پیاسا گیا، میرا اصغر پیاسا گیا، میرا ماجھایا پیاسا گیا، زینب کیسے پانی پی؟ سجاد نے کہا پھوپھی اماں پانی لیجئے اور پانی پی لیجئے۔ ارے سجاد کیا بات، کیسے زینب پانی پی؟ جب تیسری مرتبہ سجاد نے کہا پھوپھی اماں پانی پی لیجئے، اب ایک بار زینب نے کہا سجاد میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میری بات کے بعد تو نے کبھی وہ بات دہرائی ہو، آج میں منع کر رہی ہوں اور تو بار بار اصرار کر رہا۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں بس ایک چیز اب آپ کو دکھانا پڑے گی اعجاز امامت سے، ایک بار ذرا دیکھیے۔ اشارہ کیا امامت نے، زینب نے آسمان پہ دیکھا، جنت نظر آ رہی ہے، نہر کوثر کا کنارہ نظر آ رہا،
رسول خدا کوثر کے کنارے بیٹھے ہیں، ساقی کوثر حیدر کرار کوثر کا پانی لے کے آگے بڑھ رہے، حسین نانا کے سامنے کھڑے، علی نے کہا اے میرے لال تو نے وہ جہاد کر دیا، لے یہ کوثر کا پانی پی لے۔ حسین نے کہا بابا میں پانی نہیں پیوں گا۔ بڑا بھائی حسن مصطفیٰ آگے بڑھا، بھائیوں میں بڑی بے تکلفی ہوتی ہے، حسن آگے بڑھے بابا مجھے دیجیے، حسن پانی کا کوزہ کوثر کا پانی لے کے بڑھے، بھیا پانی پی لے۔ حسین نے کہا بھائی حسن میں پانی نہیں پیوں گا۔ رسول خدا نے کوثر کا جام ہاتھ میں لیا، اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند۔ حسین نے کہا نانا میں کوثر کا پانی نہیں پیوں گا۔ آخر میں ماں آگے بڑھی، کلیجے سے لگایا، حسین تیرا امتحان پورا ہو گیا، پروردگار نے جو امتحان دی، اب تو کوثر کا پانی پی لے۔ اماں میں پانی نہیں پیوں گا۔ فاطمہ نے کہا لیکن بیٹا کس لیے؟ کہا ابھی میری زینب پیاسی ہے، ابھی میری سکینہ پیاسی ہے، ابھی میرے بچے پیاسے ہیں۔ حسین کوثر بھی شام غریبہ ایک بار سجاد نے کہا پھوپھی اماں دیکھ رہی ہے نا، اگر آپ نے پانی نہ لیا میرا بابا کوثر کے کنارے بھی پیاسا رہے گا۔ بس اب زینب نے پانی لیا، چاروں طرف دیکھا، ایک بار سوتی بھی سکینہ کو اٹھایا، سکینہ بیٹی اٹھ جاؤ۔ سکینہ نے گھبرا کے آگے کھولی، پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ کہا بیٹی بڑی پیاسی ہے، پانی لے لے، پانی آ گیا ہے۔ ارے بچی بہت پیاسی ہے، پانی کا نام سنا، تڑپ کے کہا پھوپھی اماں کیا میرا چچا عباس آ گیا ہے؟ پانی آ گیا یعنی میرا چچا عباس آ گیا۔ زینب نے کہا سکینہ عباس نہیں آئے، پانی آ گیا، پانی پی لے۔ سکینہ کہتی ہے لیکن پھوپھی اماں پیاسی تو آپ بھی ہیں، پہلے آپ پانی پیجیے۔ کہا نہیں تجھے پینا۔ ارے میری ماں رباب پیاسی ہے، کہا پہلے تجھے پینا۔ ارے میرا بھیا سجاد بیمار اور پیاسا ہے، کہا پہلے تجھے پینا۔ ارے کیوں؟ کہا اس لیے کہ سب سے پہلے چھوٹے کو پانی دیتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، سکینہ بھی کچھ نہ بولی، پانی تو لے لیا، پانی پیا پھر بھی نہیں، پانی لے کے مختل کی جانب دوڑی۔ زینب نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا ہے پہلے چھوٹے کو پانی پلاتے ہیں، میرا اصغر بھیا بہت پیاسا بہت چھوٹا، اصغر کو پانی پلا کے آ جاؤ۔ اللہ ولعنت اللہ